بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہلا اور پروگرام ہے ہمارا صوفی گائیڈنس، اور اس میں آپ سب کو ہمیشہ کی طرح ویلکم کروں گی۔ انٹرٹینمنٹ اور ایڈورٹائزمنٹ کا پروگرام ہے جو کہ ڈیم ڈیجیٹل کی تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے۔ اور رمضان جو ہے ہمارا جو یہاں پہ ہے یو کے حوالے سے تو آج 8واں روزہ بن گیا، کیونکہ سعودی عربیہ کے ساتھ رکھتے ہیں، باقی پاکستان میں ہمیں 7واں روزہ آج بنتا ہے۔ تو آج بھی میں کہنا چاہوں گی سب کو جہاں جہاں دیکھ رہے ہیں، جس ملک میں بھی جہاں میرے جو مسلمان بہن بھائی ہیں جہاں جہاں دیکھ رہے ہیں، ان سب کو میری طرف سے رمضان کی بہت بہت مبارک ہو، اور دعا کرتے ہیں کہ آپ کا رمضان بہت اچھے سے گزرے، اور آپ جو مانگیں جو دعا کریں، آپ کی جو نیک دعائیں ہیں، جو نیک دلی خواہشات ہیں، وہ سب پوری ہوں، اور آپ کے صدقے میں ہماری بھی۔ باقی بھی آئیں گے ہم اپنے پروگرام کی طرف۔ پروگرام ہمارا ہے جی صوفی گائیڈنس، اور اس میں جو بات ہوتی ہے روحانیت پہ ہوتی ہے، اور گیسٹ ہمارے شاہ صاحب ہیں جن کا تعلق طریقت اویسیہ سے ہے، روحانیت سے جن کا تعلق ہے، اور صاحب علم بصارت، صاحب علم الاعداد، اور 3 نسلوں سے فیضیابی کا سلسلہ بھی جاری ہے شاہ صاحب کا۔ اور شاہ صاحب کے جو وظائف ہیں ان کے اپنے طریقت کے، ان کے اپنے سلسلے کے ہیں، اور ان کے والد صاحب کی اکثر جو شاہ صاحب ہمیں چیزیں بتاتے ہیں وہ ان کے والد صاحب کی لکھی ہوئی کتابوں میں سے بتاتے ہیں۔ باقی جو ہے آپ کال کر کے شامل ہونا چاہیں تو آپ ہمارے ساتھ کال کر کے شامل ہو سکتے ہیں۔ نمبر ہمارے جو ہیں وہ آپ کی اسکرین پر موجود ہے۔ اگر آپ لائیو شامل ہونا چاہیں تو اس کے لیے انٹرٹینمنٹ کا نمبر ہے۔ باقی اگر آپ پرائیویٹی بات کرنا چاہیں تو پری بکنگ کی سہولت بھی موجود ہے، آپ چاہیں تو آپ اس پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ باقی اپنے میڈیکل ایشوز کے لیے آپ اپنے ڈاکٹر جی پی سے ضرور رابطہ رکھیے گا، اور اگر کوئی لیگل ایشوز ہے تو اس کے لیے آپ اپنے سولیسٹر سے بھی رابطہ رکھیے گا۔ پروگرام میں جو بات ہوگی وہ قرآن پاک کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں، اور علم الاعداد کی روشنی میں ہوگی۔ ابھی ہم چلیں گے، شاہ صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، ان کی طرف ان کو کر کے السلام علیکم شاہ صاحب۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں انشاءاللہ؟ اللہ کا شکر شاہ صاحب، آپ سنائیں۔ بس اللہ کا کرم ہے، آپ سنائیں کیسے؟ اچھا شاہ صاحب، آپ آج جو ہے کس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں، پہلی چیز تو آج کا ٹاپک جو ہے، میں ایک ایسا ٹاپک استعمال کر رہا ہوں جو بہت کم لوگ بات کرتے ہیں، جس کے اوپر کہ جو بے گناہ پکڑے جاتے ہیں، بے گناہ جو ہے رہ جاتے ہیں، بے گناہ ان کو سزا ہو جاتی ہے، بے گناہ ہی وہ کسی کے شر میں آ جاتے ہیں، بے گناہ کسی کی غلطی کی وجہ سے پھنس جاتے ہیں۔ لازمی نہیں ہے کہ کورٹ کچہری اور ادھر ادھر، ہوتا یہ ہے کہ ہم 5 آدمی بیٹھے، ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو، 5 آدمی بیٹھے ہوئے، اور ایک آدمی نے جو ہے ان کی کوئی برائی کی، کوئی آدمی وہاں موجود نہیں ہے، جسے غیبت بھی کہا جاتا ہے، جو ہمارے اسلام میں بہت سختی سے جس کی منادی ہے۔ کسی نے غیبت کی تو وہ جو ہے اس نے پھر بعد میں جو ہے 2 آدمیوں نے مل کے اس کو قصوروار قرار دے دیا، اس بیچارے کو تو پتہ نہیں ہے، اور ناحق اور بے گناہ جو ہے اس چیز کا مرتکب کہلا دیا گیا پورے معاشرے میں، پورے سوسائٹی میں۔ وہ اب کس کو جا کے بولے؟ کوئی بھی نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی راہ پکڑتا ہے۔ اسی کے لیے کچھ اللہ کے اسماء اللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے مجھے میرے نام سے پکارو۔ بے شک۔ تو وہ جو ہے وہ وظیفے میں بتاؤں گا، 2 الگ الگ وظیفے ہیں۔ اچھا، اگر کوئی لیگل ایشو ہے تو وکیلوں سے رابطے میں رہیں، کیونکہ یہ لیگل ایشوز میں بھی کام کرے گا، جو لوگ بے گناہ پکڑے گئے۔ دیکھیں، اب بے گناہ سے مطلب، اب فار ایگزامپل میں آپ کو ایک مثال دوں، میرے پاس کیونکہ الگ الگ لوگ آتے ہیں، میاں بیوی میں لڑائی ہو گئی، جی، شوہر نے بیوی کو مار دیا، ہاں جی، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ مارا سے مطلب وائلنٹ ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ کورٹ چلے گئے اور سزا ہو گئی، پھر اس کے ماں باپ جو ہے فار ایگزامپل میرے پاس آتے ہیں یا کسی اور کے پاس جاتے ہیں کہ وہ بے گناہ ہوا ہے، لیکن وہ بے گناہ نہیں ہوا۔ ان کی جسٹیفیکیشن یہ ہوتی ہے کہ اس نے جو ہے اس کو اس حد تک مینیپولیٹ کیا کہ وہ ماننے پہ مجبور ہو گیا، یعنی کہ ہاتھ اٹھانے پہ مجبور ہو گیا۔ لیکن کتنی ہی خواہ مجبوری ہو، وائلنس از ناٹ فوربڈن ان اسلام، یعنی کہ وائلنس از فوربڈن ان اسلام، سوری، بہت سختی سے اس چیز کے منع دی ہے۔ اور ویسے بھی ایک سوسائٹی میں، ایک بھلے یہاں ہو، پاکستان میں ہو، انڈیا میں ہو، بنگلہ دیش میں، کسی بھی ملک میں ہو، ایک کمزور پہ زور لگانا یہ تو ویسے بھی اسلام میں سخت منع ہے، اور کسی بھی ریلیجن میں آپ دیکھ لیں کمزور کو دبانا جو ہے وہ ایک غلط چیز ہے۔ تو انہی چیزوں کے بارے میں وظیفہ دے رہا ہوں۔ دیکھیں، اس سے میں یہ نہیں کہہ سکتا کیا ہوگا، لیکن مجھے اتنا پتہ ہے کہ میرا اللہ پہ اتنا سالڈ یقین ہے، اس سے اللہ کا عدل ضرور آئے گا۔ اگر اس نے غلط نہیں کیا ہے تو غلط اس کے ساتھ بھی نہیں ہوگا، اور دوسرے کے ساتھ عدل بھی ہوگا، کیونکہ ایک دیکھیں 2 چیزیں ہوتی ہیں وظائف میں۔ جب آپ کسی کی مدد مانگتے ہیں، آپ جیسے کہ کورٹ چلے گئے، جج کے سامنے چلے گئے، یہ سب مثالیں دے رہا ہوں میں، لازمی نہیں کیونکہ میں کوئی لیگل آدمی نہیں ہوں، لیکن میں ایک مثالیں دے رہا ہوں جو جتنی میری وہ عقل ہے اس حساب سے، کہ
ایک جج کے سامنے چلے گئے, آپ نے اپنا مدعا بیان کیا کہ یہ میرا مسئلہ ہے, یہ وہ اپنی استطاعت تک آپ کی ہیلپ کرے گا. اگر اس کی استطاعت اتنی ہے کہ وہ کہہ دے کہ جی ٹھیک ہے آپ کو ہم رہا کرتے, اگلے کو دفعہ مارو, مگر یہاں بات ہو رہی ہے اللہ کے عدل کی, وہ آپ کو بھی رہائی دلائے گا اور اگلے کو بھی جو ہے اس کے کیے کی سزا ضرور ملے گی. کیونکہ پھر یہ ورنہ یہ انصاف نہیں ہوگا کہ آپ چھٹ جاؤ اور اگلا جو ہے جو آپ کے ساتھ ہوا ہے اس کا کوئی حساب کتاب ہی نہ ہو. یہ تو ہو نہیں سکتا نا. اور یہ عدل کی باتیں آج کل یہ پچھلے پروگرام میں بھی کی, اس سے پہلے بھی کی, کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے, لوگ جو ہیں کیا کہتے ہیں کہ جی یہ معافی کا مہینہ ہے, فرگیونس کا مہینہ ہے, اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے گناہوں کو. واقعی صحیح بات ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب آپ نے پورے سال جتنے ریڈ سگنل توڑے ہیں, جتنی آپ نے کوتاہیاں کی ہیں, سب ابھی یہ سمجھ لیں کہ وائٹ واش ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ سب ختم کر دے گا انشاءاللہ, ٹھیک ہے نا. مگر اگر آپ نے کسی اس کی مخلوق کے ساتھ غلط کیا ہے نا, تو اللہ تعالیٰ وہ معاف نہیں کرے گا, کیونکہ پھر وہ عدل کے معاملے میں عدل سے باہر چلی جائے گی نا. پھر یہ کہ میں تو یہ نہیں بولوں گا کہ جی شیلا جی نے کیا کہتے ہیں میرے پیسے کھا لیے ہیں تو انصاف کیوں نہیں ہو رہا, کیونکہ رمضان میں اس نے معافی مانگ لی اس وجہ سے. یہ غلط بات ہو گئی نا. تو جس نے مخلوق کے ساتھ غلط کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا, اس کا تو عدل آنا ہی آنا ہے. اور یہ یقین والوں کے لیے ہے جو یقین کریں, اور جو نہیں بھی کرتے ان کے لیے بھی ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ مکافات عمل, قدرت کا نظام یہی, اور نیوٹن بھی کہتا ہے ایوری ایکشن ہیز اے ایکول اینڈ اپوزٹ ریئیکشن, سو دیٹس اٹ. تو یہ سمپل سی چیز ہے اللہ کے عدل کی. اور میں کتاب میں سے وہی میں دوبارہ بولوں گا کہ یہ والد صاحب کی تیسری کتاب تھی, اس میں سے پڑھ کے سناؤں گا کہ میں ساری چیزیں جو آپ کہہ رہی تھی کہ زیادہ تر نہیں, ساری چیزیں میری جتنی چیزیں, میری جتنی بھی روحانیت ہے, جتنی بھی پرواز ہے, علم العادات کا علم سے لے کے ساری چیزیں وہ والد صاحب کی دی ہوئی ہیں. سب کچھ جتنی چیزیں ہیں میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں, میں کسی اور کی چیزیں استعمال نہیں کرتا. میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا آپ ہماری چیز کر رہے ہیں, ہماری اپنی کتابیں, اور میں کتابیں دکھانے کو بھی تیار ہوں. اور دوسری چیز, خالی یہ نہیں کر رہے, جہاں پہ والد صاحب کام چھوڑ کے گئے اس کو ہم آگے بھی بڑھا رہے ہیں. اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آن ایئر جو ہے وہ کہی جا سکتی ہیں, دکھانے کا بھی ٹائم آئے گا انشاءاللہ, دکھائیں گے. ہمارے پاس ایسے نقش ہیں جو دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے. ہمارے پاس ہینڈ ریٹن جفر جامہ ہے, والد صاحب کے ہاتھ کی لکھی ہوئی, اور یہ 1980s اور 1990 میں ختم ہوئی تھی لکھنا. ہینڈ ریٹن جفر احمر ہے, یہ سب حضرت علی کی کتابیں ہیں دونوں, ٹھیک ہے نا. اور نقش ایسے نقش ہیں کہ لوگ صرف سوچ سکتے ہیں, دیکھنا تو بہت دور کی بات ہے, لوگوں نے دیکھے بھی نہیں ہیں. اگر آپ نے تو دیکھے ہوں گے فیس بک وغیرہ پہ, آپ کو تو اندازہ, یوٹیوب پہ بھی دیکھے ہوں گے, میں نے کچھ کلپس ڈالی ہیں تھوڑی سی, لیکن ان کے بارے میں ڈیٹیل جو ہے, کیونکہ یہ چیزیں اللہ کے راز تھے, یہ کوئی بھی نہیں بتاتا تھا, کوئی پوچھتا نہیں تھا, کوئی کہتا نہیں تھا. تو والد صاحب نے بھی اسی طریقے سے راز ہی رکھا, اور میں بھی چاہتا ہوں کہ یہ راز ہی رہے. کیونکہ وہ میاں صاحب فرماتے ہیں کہ خاصاں دیل گل آمادے آگے, تو وہ یہ بات ہے کہ یہ سمجھ میں نہیں آتی. اور لوگ اس سے سب سے زیادہ ڈر جو ہمیں روحانی لوگوں کو ہوتا ہے, جو تصوف سے راستہ رکھتے ہیں, کہ کسی صحیح چیز کا غلط استعمال نہ ہو جائے. یعنی صحیح چیز سے مطلب ایک وظیفہ ہے, فار ایگزامپل یہ کتاب کے اندر یا لطیفو لکھا ہوا ہے, دیکھیں اس سے جو ہے رزق میں خیر و برکت بھی کی جاتی ہے. اسی وظیفے سے کیا کہتے ہیں اس کو, اگر لیگل ایشو ہو یہ بھی حل کیا جاتا ہے. اس وظیفے سے کیا کہتے ہیں اولاد نافرمان ہو اس کو بھی سیدھا کیا جاتا ہے. اسی وظیفے سے جو ہے شادی بھی کی جاتی. مگر شرط کو کیا ہے, پڑھوانے والا کون ہے. بات یہ ہے کہ اس کو اس چیز کا عبور ہے یا نہیں ہے. ابھی میں آپ کو جو وظیفہ بتا رہا ہوں وہ اسی حوالے سے ہے کہ اگر کسی کے ساتھ غلطی, یعنی کہ کوئی ایسی چیز ہو گئی ہے کہ پھنس گیا ہے, یعنی کہ کسی کی غیبت میں شر میں آ گیا ہے, تو وہ جو ہے شاہ صاحب کالر ہیں, جی السلام علیکم. السلام علیکم. میرے حال میں کال ڈراپ ہو گیا. نہیں جی شکریہ, کال آپ نے کی, لیکن آپ اگر بات کرنا چاہیں شاہ صاحب سے تو آپ پھر سے ٹرائی کر سکتے ہیں, انشاءاللہ کال آپ کی ضرور مل جائے گی. جی شاہ صاحب. جی میں یہ کہ وہ پھنس گیا ہو, پھنسنے والا نہ ہو, جو پھنس گیا ہے اس کے لیے ہے یہ وظیفہ. جو پھنسا نہیں ہے یعنی کہ شر کے اندر ہے اس کے لیے الگ وظیفہ ہے. مگر یہ کہ جو اس چیز میں یعنی کہ کسی نے کسی کو پھنسا دیا ہے تو وہ یہ پڑھے, تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے ساتھ بھی انصاف کرے گا, اور اللہ تعالیٰ کا عدل آئے گا. عدل دونوں طرف سے آئے گا, میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں. اچھا اس کی دو فارمیشن ہے, یہ رزق کے لیے